لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. حمد و صلات کے بعد محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا تھا. اسی کی وضاحت کے جمعوں سے میں آپ کے سامنے کرتا آ رہا ہوں. پہلی چیز تھی حفظ و امانت کی حفاظت کرنا، اور دوسری چیز صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولنا، اور تیسری چیز ہے حسن و خلیقت کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق اچھے ہوں، اس حوالے سے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے کچھ عرض کیا تھا. آج مزید اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہماری جو عبادات ہیں وہ بہت کم ہیں. مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، تو ٹوٹل جو وقت بنتا ہے 5 نمازوں کو ادا کرنے کا وہ شاید 2، 2.5، 3 گھنٹے ہوں گے. اگر سارے وقت کو ملا لیا جائے، صبح کے 2 سنت اور 2 فرض، میرا خیال ہے 10 منٹ بھی نہیں لگتے اس میں، اور ظہر کے بھی اسی طرح 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل جو ہوتے ہیں وہ مرضی پڑھیں نہ پڑھیں. اور اسی طریقے سے عصر کے وہ صرف 4 فرض، اس سے پہلے 4 سنت غیر موقع ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے وہ، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ پڑھ لیں ثواب ہے، نہ پڑھیں گناہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز، اس میں پہلے 3 فرض اور پھر 2 سنت اور پھر 2 نفل، وہ 2 نفل بھی پڑھ لیں ثواب، نہ پڑھیں گناہ نہیں ہے. تو کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. اور زکوٰۃ وہ بھی ہر ایک پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ صرف اس مسلمان پر ہے جو صاحب نصاب ہے. ہمارے اوپر تو نہیں ہے، میرے اوپر. اور حج وہ بھی اس پر ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس سے ہٹ کے اور بھی اس کے لیے کچھ شرائط ہیں حج کی ادائیگی کے لیے. تو اور روزے وہ سال کے بعد 1 مہینہ فرض ہیں، پورا سال وہ بھی نہیں ہے. تو عبادات جو ہیں یہ بالکل مختصر ہیں، لیکن ہماری جو معاشرت ہے، آپس کا رہن سہن جو ہے، کیسے رہنا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اصل یہ چیز ہے. اور یہ ہر وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھا کرتے تھے.
حدیث میں آتا ہے اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اپنی الگ سے جو نماز پڑھتے تھے، کیونکہ آپ جماعت جو کروایا کرتے تھے وہ تو مختصر ہوتے تھے، وہ اتنی لمبی طول نہیں ہوتی تھی. لیکن آپ کی جو اپنی جو عبادات جو ہوتی تھیں، نوافل وغیرہ ہمارے اعتبار سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ہم عبادات کہیں، نماز کہیں، وہ اتنی زیادہ لمبی ہوتی تھی آپ کی نماز. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم طاری ہو جاتا تھا، یوں گویا کہ وہ کانپنے لگ جاتے تھے. تو لمبی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ نے روک دیا. میرے حبیب، آپ نے کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالا ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کی تبلیغ کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکا دیا، بہت زیادہ تھکا دیا تھا. اللہ نے فرمایا درمیانہ راستہ، اور خرچ اتنا کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ولا تبسطها كل يدك مغلولة كل البسط، کہ اس میں بھی درمیانہ پہلو اختیار فرمایا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. تو یہ، لیکن اخلاق کی جب بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک جو تھے اس کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو اللہ جل شانہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون. آگے چلتے چلتے وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آگے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب، شروع میں اللہ نے قسمیں اٹھائیں، نون قسم اٹھاتے اٹھاتے آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کے جو اخلاق ہیں وہ بہت ہی عظیم اخلاق ہیں، آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں. آپ کے کیا اخلاق تھے؟ حدیث میں آتا ہے آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. پوری زندگی کبھی بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام کسی سے بھی نہیں لیا، بدلہ کسی سے بھی نہیں لیا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کو ستایا. واقعہ ایک آتا ہے، غالباً جنگ حنین کا واقعہ ہے. اس میں شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو مسلمان صحابہ جو تھے، مجاہدین جو تھے، وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے. ایک صحابی مجاہد دوڑتا جا رہا تھا، اس کا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر آ گیا. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میدان جنگ میں آپ ہاتھ میں چھڑی رکھا کرتے تھے صف سیدھی کرنے کے لیے. تو جب اس کا پاؤں، اس کا پیر آپ کے پاؤں مبارک پر آیا تو آپ نے اس کو چھڑی ماری، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تو نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے. اس صحابی کے کان میں جب کان پڑی، بڑا پریشان ہو گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے، میرے بارے میں لازماً کوئی اللہ کی طرف سے حکم اترے گا، نازل ہوگا. بڑا پریشان ہوا. حالانکہ میدان جنگ میں اس میں یہ بھی تھا، ہر صحابی نے تو وہ یہ جیکٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی وہ حفاظت کے لیے. تو اس کے بارے میں نے پڑھا نہیں ہے، سنا ہے ایک معتمد عالم دین سے، میں نے پڑھا نہیں ہے کہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی تو چھڑی مارنے سے اس کو کیا محسوس ہونا تھا، اس کو تو ذرہ بھی اثر نہیں ہونا تھا. تو اب وہ آدمی بڑا پریشان ہوا جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تو نے بڑی تکلیف دی، کیونکہ اس کا پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر آ گیا. اب وہ بڑا پریشان، ساری رات پریشان. صبح نماز ہوئی، اس وقت بھی بیچارہ پریشان تھا. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے جس کو میں نے چھڑی ماری تھی، یا جس کا پاؤں میرے پاؤں پر آیا تھا. ڈرتے ڈرتے وہ کھڑے ہوئے.
آپ نے اس کو بلایا، وہ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، مجھے معاف کر دو۔ قربان جائیں ایسے عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، مجھے معاف کر دو۔ اور اللہ کے نبی نے 60 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اس کو بدلے میں دیے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا۔ تو کہنے کا مقصد کبھی بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اگر کہیں ایسا کوئی واقعہ آیا بھی تو آپ نے معافی مانگی۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار تھے، جب آپ نے حکم دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان سے کہو وہ نماز پڑھائے، آپ مسجد میں نہیں آتے تھے۔ آپ کا یہ کہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کروائے، لوگوں کو نماز پڑھائے، یہ اشارہ ہے کہ میرے بعد جو میرا خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ اور جب انہوں نے نمازیں پڑھائیں تو سارے جو اس وقت صحابہ تھے سب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، وہ سارے مان رہے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا ہی خلیفہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے مصلی پر کھڑا فرمایا تھا۔ اسی لیے وہ درمیان میں بات عرض کر دوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جنازہ تیار تھا، اب جنازہ کون پڑھائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت زندہ ہیں، تب جنازہ کون پڑھائے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق سے خود کہا، یہ ذرا غور سے سننا، خود کہا، کس نے؟ علی المرتضیٰ نے، کہ اے ابو بکر نماز جنازہ پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس قوم میں ابو بکر ہو تو اس کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی امامت کا حق نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے اور کوئی بھی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے۔ میں نے خود یہ اللہ کے نبی سے سنا، حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں۔ تو نماز جنازہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا۔ تو جب آپ بیمار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آخری ایام میں آپ 2 صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، منبر پر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، اور آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں، مختصر کرتا ہوں، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے کسی سے کوئی پیسے لیے ہوں اور نہ دیے ہوں تو وہ آج مجھ سے لے لے۔ غالباً ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اتنے میرے پیسے ہیں، آپ نے مجھ سے لیے تھے، مجھے دینے ہیں۔ آپ نے اس کا انتظام فرمایا، اور پھر اس کے بعد آگے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو دکھ دیا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، میں آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے ساتھ رہا ہوں، اور اب مجھے اب میں بہت بیمار ہوں، اگر میں نے کسی کو دکھ دیا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو آج مجھ سے یا تو بدلہ لے لے یا پھر مجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ کے نبی منبر پر، اپنے منبر پر صحابہ سے مخاطب ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو دکھ دیا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ
فلاں موقع پر آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اب صحابہ کرام سارے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ اس اللہ کے بندے کو کیا ہو گیا۔ وہ نبی کی حالت دیکھے، پیارے حبیب کی حالت دیکھیں کہ خود چل کر مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، دو صحابہ کے سہارے سے مسجد میں آپ تشریف لائے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آ جاؤ، آگے تشریف لاؤ، آگے آ جاؤ۔ وہ صحابی رسول آگے آیا، اس نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میں نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، غربت کا زمانہ تھا، تنگی کا زمانہ تھا شروع میں، تو اس نے یہ کہا صحابی نے کہ میری پیٹھ جو تھی وہ ننگی تھی، اس لیے بدلہ پورا ہونا چاہیے۔ اب صحابہ کرام اور وہ حیرانگی میں پڑ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی قمیض مبارک، کرتا مبارک اتارا، قربان جائیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب اس نے کہاں مارنا تھا، آگے بڑھا اور جا کر مہر نبوت پر بوسہ لے لیا، اور پھر اس کے بعد پاؤں میں گر گیا، یا رسول اللہ میری کہاں ہمت، میری کہاں مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں۔ یہ سارے بہانے تو میں اس لیے کر رہا تھا تاکہ مہر نبوت کو بوسہ لے سکوں۔ یہاں جو ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے حبیب کی زندگی دیکھیں۔ آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ اگر ہمیں کسی سے تھوڑی سی کوئی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو شاید ساری زندگی اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ نبی والے اخلاق نہیں ہے، شریعت کا مزاج نرمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لو کان الرفق، اس سے پہلے اللہ جل شانہ ان اللہ یحب الرفق، اللہ جل شانہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، نرمی کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی کی بھی یہ صفت ہے، رؤوف الرحیم۔ آپ انسانوں پر رؤوف تھے، مہربان تھے، نرم دل تھے۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا، صحابہ کے آپ کے بارے میں اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ اگر سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے قریب بھی نہ آتے، لیکن آپ نرم دل تھے، رؤوف رحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس لیے کسی پر بھی آپ غصہ نہیں ہوا کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بھی غصے نہیں ہوئے، نہ انتقام لیا۔ ہاں اگر آپ کو غصہ آتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، تو اس وقت آپ کو غصہ آتا تھا جب کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا تھا، اور اس وقت پھر آپ کو جو غصہ آتا تھا، حدیث میں آتا ہے یہاں ایک رگ تھی، ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا وہ یوں ایسے وہ بھڑکتی تھی، گویا کہ وہ پھر صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اب اللہ کے نبی غصے میں ہیں۔ لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بھی آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ابو جہل ساری زندگی آپ کے پیچھے پڑا رہا، ابو جہل لعین، اس کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے ایک مرتبہ بستر پر لیٹ گیا بیمار بن کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کی تیمارداری کیا کرتے تھے، عیادت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہماری کمی ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہم ان کو بھی نہیں پوچھنے جاتے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت تیمارداری کرتا ہے تو 60 یا 70 ہزار فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، شام تک۔ اور جو شام کو تیمارداری کرتا ہے کسی سے حال وال جا کر پوچھتا ہے، دینا ضروری نہیں ہے، جا کر اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، صرف اس کی تیمارداری کرتا ہے
تو شام سے صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ میری عزیزوں، یہ ہمارے اعتبار سے چھوٹی باتیں ہیں، ورنہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ ہماری بخشش کے لیے، ہماری نجات کے لیے، لیکن ہم بالکل نہیں کسی کو پوچھتے۔ اس لیے ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، ہم سب اس میں شامل ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، تیمارداری کرنی چاہیے، لوگوں کا دیکھ بھال، لوگوں کا حال وال پوچھنا چاہیے۔ ہم ایسے بنے کہ لوگ خود ہماری طرف کھینچے چلے آئیں، ہم چراغ بنے، چراغ، اور ایک چراغ سے 100 چراغ ہم جلائیں، وہ پہلا جو چراغ ہوتا ہے اس کی روشنی میں ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تجربہ کر لیں اس کا، ہر ایک کو یہ معلوم ہے۔ وہ دیا وغیرہ جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اب تو یہ لائٹیں وغیرہ آ چکی ہیں، دیے جب جلاتے تھے اس سے 100,000 دیے جلا لیں تو پہلا جو دیا ہے اس کی روشنی میں ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے عزیزوں، ہم یہ روشنیاں پھیلائیں، اور زندگی اسی چیز کا نام ہے، احساسات کا نام ہے۔ ہمارے دلوں میں لوگوں کے بارے میں احساس ہو، غمخواری ہو، لوگوں سے پوچھیں، ہر اعتبار سے اپنی وسعت کے مطابق ہم ان کا خیال کریں۔ تو اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا حال پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آتا ہے کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو یہ پتہ تھا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو نہیں مانتے تھے، وہ ہر ایک کی تیمارداری کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں۔ تو اس نے اس کا گھر جو تھا اور جو مین جو اس کا دروازہ تھا گھر میں داخل ہونے کا، اس کے بالکل سامنے وہ ایک چھوٹا سا کنواں کہہ لیں یا گڑھا کہہ لیں، وہ اس نے کھودا اور اس کے اوپر کچی پاٹ اس نے وہ ڈال دی کہ تاکہ جب مسلمانوں کا نبی مجھے پوچھنے کے لیے آئے گا تو اس میں گر کے الیاذ باللہ ہلاک ہو جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ یوں کہا کرتے تھے الیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، جیسے ہی اس کے دروازے کے قریب پہنچے، اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بھیج کر سارے واقعے سے مطلع فرمایا، میرے حبیب کو بتا دو کہ اس نے یہ پلاننگ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تو آپ پھر وہیں سے واپس پلٹے۔ وہ آگے سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کا تو مقصد ہی یہی تھا، وہ آگے سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ تو واپس جا رہے ہیں تو اب بھاگا، بستر سے اٹھا اور بھاگا آپ کے پیچھے۔ جب بھاگا اور اس کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے وہ گڑھا جو کھودا تھا، اس کو یہ گڑھا کھودنا بھی یاد نہ رہا، اور خود جب بھاگا اس کی طرف، دروازے کی طرف، تو اس میں خود گر گیا اور پھر باہر نہ نکل سکا۔ بڑی کوششیں کی باہر نکالنے کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کا جو نبی جو ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی ایک کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے قوم کی طرف، لوگوں کی طرف۔ رسول پر، نبی پر تبلیغ ہوتی ہے، اللہ کا حکم پہنچانا ہوتا ہے، آگے ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو وہ جانتے تھے، اس لیے اس نے پھر یہ کہا کہ مسلمانوں کے نبی کو بلاؤ، مجھے وہی نکالیں گے۔ آپ کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ اس وقت تو چونکہ اس کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ ہاں کلمہ پڑھوں گا، لیکن جب آپ نے نکالا تو پھر وہ انہی راستوں پر چل پڑا۔ لیکن یہاں ہم پیارے حبیب کے اخلاق دیکھیں کہ اس کا کیا مشن تھا، اس کا کیا مقصد تھا، اور اللہ کے نبی پھر اس کو نکالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم اخلاق کے اعتبار سے شاید بہت گرے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق کی قدر کرنی چاہیے، اپنے اخلاق کو سنواریں۔
حدیث میں آتا ہے کہ یہ نرمی کرنا، لوگوں پر نرمی کرنا، لو کان الرفق خلقا، اگر یہ مخلوق ہوتی تو لما رأى الناس خلقا احسن من، تو اس سے زیادہ حسین لوگ کوئی مخلوق نہ دیکھ پاتے. اور اگر لو کان العنف، سختی کرنا کسی پر سختی کرنا، یہ اگر مخلوق ہوتی تو حدیث میں الفاظ آتے لما رأى الناس اقبح منہ، کہ لوگ اس سے زیادہ کبھی مخلوق نہ دیکھ پاتے. تو نرمی کرنا یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق جو تھے، صحابہ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی تھی، آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ ہٹا دو، راستہ لوگوں کے لیے صاف کر دو. اور سال بعد اس راستے سے یہودیوں کا ایک گروہ، ایک وفد کسی راستے سے گزرا اور اس میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی تھی. تو ان کا جو پوپ جو تھا اس نے یہ کہا کہ لگتا ہے اس راستے سے مسلمان صحابہ جو تھے وہ نہیں گزرے، اگر وہ گزرتے تو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز موجود نہ ہوتی. اس سے ہم اندازہ لگائیں آج ہمارا کیا معاشرہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دیں. بھائی کا آج گلا کاٹ رہا ہے، بھائی کا آج پاؤں جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. آج ہمارا معاشرہ انتقامی معاشرہ ہے. اس لیے میرے عزیزو، قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہمارے اخلاق اچھے ہیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دیں. پچھلے جمعہ بھی میں نے یہی آپ کے سامنے کچھ عرض کیا تھا، آج بھی کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے گھر میں داخل ہو تو آرام کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ داخل ہوں، اور گھر میں بھی ہم نرمی کریں، محبت کے ساتھ رہے، پیار کے ساتھ رہے. ایسے نہ ہو کہ جب گھر میں داخل ہوں تو ہمارے بچے ہم سے چھپ رہے ہو کہ یہ کیا گھر میں آ گیا، وہ چھپ کر کوئی ایک کونے میں بیٹھا، کوئی ایک کونے میں بیٹھا. یہ ٹھیک نہیں. اللہ کے نبی تو بچوں سے محبت کیا کرتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات سے محبت کیا کرتے تھے اور ان کا ہر اعتبار سے خیال کیا کرتے تھے. تو میرے عزیزو، یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر یہ کچھ عرض کرنا تھا کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کریں. اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.